عزیزان محترم، بزرگان ملت، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت کل کی صحبت میں آپ سماعت فرما رہے تھے، اسی حصے کی ایک دوسری کڑی ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مشغول تھے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے اکثر لوگوں کو پیاس کا غلبہ ہوا، مگر صفین میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ پانی کی جستجو کر رہے تھے اور پانی کی جستجو کرتے ہوئے کچھ دور نکلے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے ساتھیوں کو پیاس کی شدت ستا رہی ہے، تو آپ بھی ان کے پاس پہنچ گئے اور پانی کو تلاش کیا۔ پانی نہ ملا۔ ایک گرجا گھر نظر آیا۔ اس کے راہب سے پوچھا گیا کہ پانی مل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، یہاں پانی تو نہیں ملتا، اگر آپ کو پانی کی تلاش چاہیے یا پانی چاہیے تو یہاں سے 6 میل دور پر آپ چلے جائیے، آپ کو وہاں پانی مل جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت کرنے والوں میں سے ان لوگوں نے کہا جن کو پیاس کی شدت تھی، کہا کہ حضور، ہم آخری وقت تک پانی تلاش کریں گے، 6 میل دور جائیں گے اور وہاں سے جو پانی ملے گا اس سے سیراب ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نظر دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور ایک مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ یہاں کھودو۔ وہاں کھود کر کچھ مٹی نکالی گئی تو پتھر ملا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس پتھر کو اٹھاؤ، اس پتھر کے نیچے بہترین کنواں ہے، بہت میٹھا ہے۔ اس سفر میں، جنگ صفین کے سفر میں، اتنا میٹھا اور اتنا لذیذ پانی آپ کو پھر کہیں نہیں ملے گا۔ کئی لوگ ملے، اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کیا لوگوں نے، مگر پتھر نہ اٹھا سکے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قوت دیکھیے۔ یہ قوت کس کی ہے؟ اللہ کی عطا کی ہوئی قوت ہے۔ جو اللہ تعالی جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح میں ایسی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے اور ایسی نظر عطا فرماتا ہے کہ وہ زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں کہا گیا فَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء و جوارح میں ایسی طاقت و قوت پیدا کرتا ہے کہ اب وہ بندہ اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں مگر دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے اور اس کے اندر طاقت و قوت خدا کی ہوتی ہے۔ کئی لوگ مل کر جس چٹان کو اٹھا نہ سکے، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان چٹانوں کے نیچے اپنی انگلیوں کو دے دیا اور انگلیوں کو دیکھ کر ایک ہی نعرے میں اس چٹان کو اٹھا کے پھینک دیا۔ دیکھا تو پانی ہے، خوب سیر ہو کے لوگوں نے پانی، جتنا پانی جمانا تھا پانی کو جما لیا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کنویں پر چٹان کو رکھ دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس پر مٹی ڈال دو۔ بات تو ختم ہو گئی، مگر وہ راہب جو گرجا گھر کا تھا وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، دوڑے دوڑے آیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور، آپ پیغمبر ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں پیغمبر نہیں ہوں۔ تو پھر آپ فرشتہ مقرب ہیں؟ مقرب فرشتہ ہیں؟ کہا کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ پھر ہے کون آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں اور میں ان کا خلیفہ ہوں۔ بس اتنا سنا۔ اس نے کہا کہ حضور آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ مولا کائنات نے اپنا ہاتھ دراز کیا تو اس راہب نے
حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں آج آپ کا کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوتا ہوں، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے راہب، اتنے برس تک تو عیسائی بن کے رہا، اس گرجا گھر کی خدمت کرتا رہا، اور آخری عمر میں تو کیسے اسلام قبول کر لیا؟ تو وہ راہب کہتا ہے کہ حضور، یہ گرجا گھر فتح کرنے والے کی علامت یہی تھی کہ اس کنویں کو، وہ کنویں کی چٹان کو اٹھائے گا اور اس میں سے پانی نکال کر خود پیے گا اور اپنے دوستوں کو پلائے گا، اور اس کی تعریف ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہوگا یا پیغمبر کا داماد ہوگا۔ آج ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، اور میں اسی انتظار میں یہاں بیٹھا تھا کہ کون اس کنویں کو پہچانے گا اور اس کی چٹان کو اٹھا کر اس سے پانی پیے گا اور اپنے دوستوں کو پلائے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آپ ہی ہیں، یا پیغمبر ہو سکتے ہیں یا پیغمبر کے داماد ہو سکتے ہیں، اور یہ طاقت و قوت اس کی اپنی ذاتی نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ طاقت و قوت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جن سے مولا راضی ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو انسان اپنے ہر فعل و عمل میں رضائے الہی رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اپنے بندوں سے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ میرے امتیوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری قربانیاں، تمہاری زندگی، تمہاری موت، یہ سب کچھ تمہارے اپنے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز پڑھو تو اللہ کے لیے، روزہ رکھو تو اللہ کے لیے، حج کرو تو اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے۔ اگر کسی کو خیرات دے رہے ہیں تو دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو دلا رہا ہے۔ اللہ کو یاد کرے تو یہ تمہارا دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور اللہ اس طریقے سے دینے والے سے مولا راضی ہو جاتا ہے، ایسے راضی ہو جاتا ہے کہ اس کے ہر عمل کو مولا اپنا عمل کہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔